ہرگز برابر نہیں ہوتی۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن کے دوستوں کی طرف سے یہ تحریک التوا آج میرے خیال میں چوتھا پانچواں دن پیش ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کا ایک ثانیہ ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم آج حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہے، لیکن یہ صرف حکومت اور اپوزیشن کا نہیں، یہ پورے گلگت بلتستان کی عوام کے اور پورے باسیوں کے لیے ایک انتہائی المناک اور ایک وحشیانہ انداز کا ثانیہ ہے۔ یہ ثانیہ کے بعد جناب اسپیکر، صوبائی حکومت نے اور ہم سب نے، ہمارا فرض یہ ہوتا تھا کہ اس وقت سب سے پہلے تو لاشوں کو اٹھا کے اپنے اپنے ضلعوں کو اور علاقوں کے لیے بھیجنے کا کام تھا، اور جو زخمی تھے تقریباً 26 زخمی وہاں پہ ہوا تھا، ان سب کو پورا 2 دن، 1 دن اور رات لگا کے وہاں ان سب کا آپریشن چلاس ہاسپٹل میں ہوا ہے۔ کرنے کے بعد جو سیریس بیمار تھا وہ گلگت آیا، پھر کسی کو اسلام آباد ہم نے شفٹ کیا۔ 2-3 دن اس کے بعد جناب اسپیکر ہم نے، یہ تو ایک بہت بڑا غم ہوا۔ اس غم کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے محرکات اور جن لوگوں نے یہ ثانیہ کیا، اس کو کٹہرے میں لانے کے لیے صوبائی حکومت کا ذمہ داری ہے اور ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ یہ مستثنیٰ نہیں ہے کہ کوئی گلگت بلتستان کا باشندہ ہو کہ وہ کہے کہ نہیں یہ چیف منسٹر کا ذمہ داری ہے یا منسٹر ہوم کا ہے۔ یہ ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایسے ثانیات میں ہم جا کے پکڑ نہیں سکتے، اس کے لیے تو ادارے ہیں، لا انفورسز کے لوگ ہیں، لیکن ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یہ جو آج ہم جس ہاؤس میں بیٹھا ہے، یہ ہم نے کہا کہ اس سے آگے بڑا ادارہ نہیں ہے، یہ مقتدر ایوان ہے، اور ادھر بیٹھ کے ہم حلقے کی سیاست کریں گے یا اس اہم ایشو کو جو ہے مسئلے کی اینک پہ لے جا کے ہم اپنے لیے کوئی طریقہ بنائیں گے، تو میرے خیال میں یہ انتہائی اس سے برا اور کام نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، لمبا تقریر میں جانے کے علاوہ میں اجلاس میں ہم نے 2 بار، ایک تو یہ ہے کہ وہاں شروع میں جا کے عوام سے بھی ملا ہے، اس کے بعد ہم نے پورا ضلع دیامر کے علماء اور عمائدین کو بلا کے اور گلگت بلتستان کے تمام اداروں کے سربراہان اور ذمہ داروں کو بھی ساتھ لے کے، ہم نے اپنے کیبنٹ کے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے گیا۔ ہم نے عوام سے یہ نہیں کہا کہ آپ پکڑ کے ہمیں دے دیں، جرگہ کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں یہ دہشت گردوں کو ہمیں دے دیں، ہم نے کہا کہ آپ حکومت کا ساتھ دے دیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ مسئلے کی رنگ دے کے ان لوگوں کو فائدہ ہوا جو لوگ اس ایسے واردات کرتے ہیں، جو لوگ ایسے چیز کے لیے پلان بنا کے کرتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہوا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے فضل سے اس دن جب وہاں پہ عمائدین، علماء اور یوتھ کا جو سوچ ہے، ان کا جو ہے، وہ آپ سب نے دیکھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ آپ سب نے پڑھا، حرف بحرف آپ کو پتہ ہے۔ لیکن میں ایک بات پہ اپنے دوستوں سے، یہاں اس ہاؤس میں سینئر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب سے یہ قابل ہیں، لیکن ان کے سوچ سے میں حیران ہوں کہ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہو تو وہ ہے تو فلان ہے، تو یہ باتیں بھی ہمیں نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں یہ وہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ ہیں، دوسرے طرف سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کمزور حکومت، یہ بیمار حکومت۔ میں اپنے بھائیوں کو
یہ باور کراتا ہوں کہ یہ کوئی کمزور حکومت نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ ایک مضبوط حکومت ہے۔ ہمارے ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے تمام ادارے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ بیوروکریسی اور سب کے ساتھ ہم مل کے حکومت چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو ثانیہ ہوا، یہ ثانیہ صرف جو ہے ضلع دیامر کا نہیں ہے، یہ پورا گلگت بلتستان کے امن کو خراب کرنے کا ایک منصوبہ میں سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ جنہوں نے بھی کیا، آج تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجاہدین ہے یا کمانڈر ہے، جو بھی ہے وہ کمانڈر یا مجاہدین نام میں نے نہیں رکھا یا کسی ادارے نے نہیں رکھا، انہوں نے اپنا خود ساختہ نام رکھا۔ لیکن جو بھی نام رکھیں گے، جو بھی بڑے بڑے سٹائل کریں گے، ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو گرفتار کریں گے موجودہ حکومت، اور قانون کے ایک کٹرے کے سامنے ہم لا کے رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جناب اسپیکر، یہ یہاں پہ اپنا اپوزیشن لیڈر صاحب نے کرپشن کے حوالے سے بات کر کے پھر جو ہے اس میں ایویار روڈ اور شگرتن روڈ پلان یہ باڑھ میں گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بڑے منصوبے ہیں وہ استور روڈ صرف استور کا نہیں ہے، یہ پورا جی بی کا ہے، یا شگرتن روڈ صرف استور اور شگرتن کا نہیں، وہ پورا ہمارا جی بی کا ہے۔ کوئی غلطی کرتے ہیں، جو کرپشن کرتا ہے وہ ضرور پکڑا جائے گا، لیکن منصوبہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ چلے گا۔ میں آپ کو آج اس ہاؤس میں یقین دہانی دلاتا ہوں کہ وہ منصوبہ چلے گا اور اپنے مقررہ مدت میں انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اسی حوالے سے میں آج ہاؤس میں یہ کہوں گا کہ ہم جو اینٹی کرپشن ادارہ ہے اس کو فعال کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، اور میں اس اینٹی کرپشن کے حوالے سے ہم کیبنٹ میں مشورہ کر کے ایک جج کو بھی انشاءاللہ اسپیشلی یہ کیسز دیکھے گا وہ جج، اور گلگت بلتستان میں جو بھی کرپشن کرے گا وہ انشاءاللہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے، ابھی کرنل صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت ہمیں کارگزاری نہیں دیتے۔ محترم کرنل صاحب، حکومت جو ہے روزانہ آپ کے سامنے کارکردگی بیان کرنا پابند نہیں ہے۔ ہم عوام کے سامنے ان ڈاکو ان چوروں کو پکڑ کے انشاءاللہ یہ پورا جیب کو دکھائیں گے کہ یہ حکومت کا کارکردگی ہے اور تھا، ان کی ذمہ داری تھا، ہم انشاءاللہ سامنے لائیں گے۔ لیکن آج تیسرا دن ہے کہ یہاں آ کے پھر بائیکاٹ کرتے ہیں، پھر آ کے بائیکاٹ کرتے ہیں، ایشوز پہ بات کریں۔ میں نے شروع دن میں کہا کہ اگر ان کیمرہ سیشن رکھتے ہیں تو جن لوگوں کو اسمبلی میں لانے کے لیے قانون اجازت دیتے ہیں ان کو یہاں لانا کوئی ہمارے لیے مشکل کام نہیں۔ اگر وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں تو کیبنٹ ہال میں بٹھا کے کارگزاری لینا بھی کوئی وہ نہیں تھا، لیکن ہمارے دوست جو ہے ان سے کارگزاری نہیں لیتے، ان کے اوپر انگلی رکھتے ہیں کہ یہ اور تو وہ فلان۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ذمہ دار ادارے میں بیٹھ کے، اس ہاؤس میں بیٹھ کے یہ اور وہ فلان فستان یہ باتیں چھوڑ دیں۔ رول کے حساب سے جو کریں، یہ کہیں کہ جی جو بھی ہے اس کو گرفتار کرنا، بالکل ہم آپ کا بات مانتے ہیں کہ ہم ابھی حکومت میں ہیں، ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہم جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو گرفتار کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک بار پھر ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہمارے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ تمام ادارے، افواج پاکستان اور گلگت کے انتظامیہ سارے ایک پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، عنقریب رزلٹ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔
تو یہ جو دو ایشوز ہیں انہوں نے تحریک التوا میں لایا ہے. جناب اسپیکر، گندم کا ایشو میں بھی سیاست ہم نہیں کریں گے، چونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کا ایک ہمارا ایک درینہ اور قابل طلب کا حل طلب مسئلہ ہے. ہاں، یہاں پہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے سبسڈی کو ختم کیا. سبسڈی میں ہمیں 9.5 ارب روپے ملا ہے. اس سے 8 مہینے بڑی مشکل سے ہم جو ہے دسمبر جنوری 30 جنوری تک جو ہے 8 مہینے نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پائی جو سبسڈی دیا ہے اس میں نہیں بچتے. ریٹ اتنا گیا کہ ہم 2200 روپے لیتے ہیں اور آگے ہمیں ایوریج آئیں گے تو 14,000 یا 14,500 روپے بوری ملتا ہے یہاں پہ. تو 12,000 کے سبسڈی پہ یہاں پہ عوام کو گندم دینا ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے. اور سابقہ حکومت میں ہم سب بھی تھے اس کیبنٹ میں، اور ہمارے اپوزیشن کے جو دوست ہیں یہ بھی موجود تھے. اس وقت کاظم معصوم صاحب منسٹر تھے فوڈ کا. انہوں نے اسمبلی میں بھی اس ایشو کو لایا، کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا کہ جو ریٹ پہ یہ قسطوں میں جا رہا تھا ہم تھوڑا سا 1 مہینہ اس کو پہلے لا کے اس لیے لائے کہ وفاق سے بھی ہم نے 6-7 ارب روپے لانا ہے اور عوام کو گندم بھی زیادہ لانا ہے، اور پنجاب کا گندم یوکرین والا گندم کم کر کے پنجاب کا صاف گندم بھی دینا ہے. یہ 3 ہمارے جو مطالبات تھا وہ وفاق کے ساتھ کر کے پھر تھوڑا ریٹ ہم نے وہ جو انہوں نے کشتوار کیا تھا ہم نے اس کو ایک ٹائم 52 کیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو بیٹھے ہمارے ساتھ کوئی اور فارمولہ لائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ایشو صرف میرا نہیں ہے یا میرے یہاں پہ جو ہے کیبنٹ میں جو ہمارا ساتھی ہے ان کا نہیں، یہ پورا حکومت کا ہے، اپوزیشن کا ہے، پورا گلگت بلتستان کا ہے. اور ہم نے 3-4 میٹنگیں جو ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی کیا ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہمارا ڈائلاگ کامیاب ہوگا. اگر نہ بھی ہوگا تو ہم نے ایک فیصلہ تو لینا ہے، چونکہ عوام کو یہاں کا چالی میں ہم نہیں ڈال سکتے. تو میں اپنے بھائیوں کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ملزمان ہیں ثانیہ حضور کا وہ ہم انشاءاللہ کٹرے میں لا کے دم لیں گے. بہت شکریہ.